بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1626 ہے، 1626، اور آج سورۃ السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ سورہ لقمان کے بعد سورۃ السجدہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ السجدہ مکی ہے اور اس سورت میں 3 رکوع ہیں اور 30 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الف لام میم، اللہ ہی اس کے معنی اور مطلب سے واقف ہیں۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا، لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ، کہ اس پیغمبر نے خود اسے گھڑ لیا ہے، بل هو الحق، بلکہ وہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، ان لوگوں کو، ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ راہ پائیں۔ ترجمہ یوں ہے، الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہاں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ راستے پر چلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ اور حل اتی علی الانسان یعنی سورۃ الدہر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بخاری کی روایت۔ تلاوت کردہ ان 3 آیات میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، الف لام میم دونوں جہاں کے مالک کی جانب سے ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے؟ تیسری بات، نہیں، ہرگز نہیں، اے پیغمبر، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ چوتھی بات، تاکہ اس کے ذریعے آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ پانچویں بات، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ بزرگان محترم، اس سورت کی ابتدا انہی حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے کی گئی ہے جن حروف سے اس سے پہلی کی صورتوں کی بھی ابتدا ہوئی، تاکہ کفار و مشرکین کو اس بات کا پتہ چلے کہ قرآن مجید کسی انسان کا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا کلام۔ چنانچہ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ دونوں جہانوں کے رب کی جانب سے ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس کے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر بھی اے کفار، تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے بلکہ اسے تو محمد نے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ محمد جو تمہارے درمیان میں ہیں وہ نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی پڑھنا، تو پھر وہ کیسے وہ اس فصیح و بلیغ کتاب کو اپنے سے لکھ سکتے ہیں، جبکہ تم میں کا ماہر سے ماہر شخص بھی اس کلام کی ایک صورت بھی نہیں پیش کر سکتا، بلکہ ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکتا، بلکہ ایک بات بھی پیش نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں انہیں یہ چیلنج کیا ہے، جبکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس کلام کو محمد نے گھڑ لیا ہے، پہلے یہ چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کتاب تم لے کر آؤ، فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْكِتَابِ، اس کے بعد یہ چیلنج کیا گیا کہ فَقُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، کہ کہہ دیجئے کہ پیغمبر تم بھی پھر
تم بھی اسی کے مثل قرآن کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے کر آؤ۔ اس کے بعد یہ چیلنج کیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ جب مشرکین نہ ایسی کتاب لا سکے اور نہ ایسی 10 صورتیں لا سکے اور نہ ہی ایک صورت لا سکے اور نہ ہی فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هذا الحدیث، یعنی اس جیسی میں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ان کانوا صادقین کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی ایک ہی بات لے کر آؤ۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی وہ کر نہ سکے۔ ان کے درمیان ایسے ایسے ماہر لوگ تھے کہ جن کا کلام سن کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے، مگر کوئی اس قرآن جیسا کلام پیش نہ کر سکا۔ تو پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی ہیں وہ کیسے اس کلام کو بنا سکتے ہیں؟ تو پھر تم یہ مان لو کہ یہ کلام تو سچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے ان پر اتارا گیا ہے، تاکہ وہ اس کلام میں موجود وہ وعیدیں تمہارے سامنے بیان کریں جو کہ اللہ کے معبود، اللہ کو معبود نہ ماننے پر، جن لوگوں نے رب ذوالجلال کو اللہ نہیں مانا اور معبود تسلیم نہ کیا، ان لوگوں کے لیے وعیدیں بتا سکے اور ان وعیدوں سے ڈرایا جا سکے اور سمجھایا جا سکے اور دوزخ کی ہولناکی کا تمہیں خوف دلایا جا سکے، تاکہ تم اس سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ اور چونکہ اے قریش تم ایک ایسی قوم ہو کہ جس کے پاس اب تک کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہیں بھیجا کہ تمہیں ہدایت کی راہ دکھائے، اس لیے اب تمہارے درمیان اللہ نے اس نبی امی کو یہ کلام دے کر بھیجا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی راہ دکھانے والا آیا ہی نہیں تھا، تو پھر آپ ہمیں کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس بات کا موقع ہی نہ رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اس نبی کو بھیجا ہے، تو اب تمہارا کام ہے کہ تم ان کا کہنا مانو اور ہدایت کے راستے کو اپنا لو، شاید ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت بھی پالو گے۔ اس آیت میں جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے اس قوم سے مراد قریش ہے، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قوم سے مراد قریش ہیں، کیونکہ یہ ایسی امی قوم ہے کہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔